اللہ نہ واسطہ نے انہاں جعلی تجویزاں والےاں کولوں بچو، انہاں لٹیریاں کولوں بچو، انہاں جعلی 2 نمبر پیراں کولوں بچو۔ انسانوں کو اصال ثواب ہوتا اس مردے تک پڑھیں اور پھر وہ پھونک مارتی ہیں اس فروٹ کے اوپر، تو کیا وہ کھانا جائز ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کا ہے پھر تو جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو آج نا 2-3 چیزیں ہیں جس پر ہم نے نا آپ سے بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو ہم تو کوئی علماء کرام نہیں ہیں، جتنا ہمارا نالج ہے جو حق سچ ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اس میں 2 اہم چیز جو ہے یہ کل شریف کا ختم، ساتے کا ختم، یا پھر مختلف اس طرح کے جتنے بھی ختم وغیرہ ہیں جو مولوی حضرات جو ہیں مطلب ختم پڑھ کے اس پر پھونک مارتے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار جو وہ کھانے پر اللہ کی تلاوت ہی کی جاتی ہے نا، کوئی اور چیز تو نہیں کی جاتی، آیا وہ کس طرح حرام ہو جاتا ہے؟ تو دوستو اس کی نا 2 ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ مکمل قرآن مجید بھی کھانے پر پڑھ دیں اس میں آئے گا نیت کا فرق، آیا کہ آپ جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں اگر اس پر آپ ختم پڑھ رہے ہیں، آیا کہ وہ آپ نیت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ واسطہ کیا ہے، اللہ کے نام کا کیا ہوا ہے، تو پھر اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کی جو بات کی ہے یہ غلط ہے، لیکن ان کی ایک بات سچی بھی ہے، یہ بدعت میں آئے گی لیکن یہ کھانا حرام نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کھانا حرام ہو جاتا ہے، تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو باقی جو ہے جو میلے وغیرہ ہیں یا پھر خاص الخاص جی فلاں گدی کے صدقے سے یا فلاں گدی کا لنگر ہے، اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی اور کے نام کے ساتھ ریلیٹڈ کر دیتے ہیں، جیسے 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی سرکار ہمیں لنگر دیتے ہیں، ہم ان کے نام کا تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ان کو اصال ثواب کرنا ہوتا ہے، ایک نام کا کرنا ہوتا ہے۔ جب نام کا کریں گے تو یقین جانے وہ اہل حدیث اس میں سچ ہیں، تو پھر وہ کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ اصال ثواب کرتے ہیں، کسی کا بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ تو باقی دوسری بات جو ہے جو میلے وغیرہ جو ہیں، عرس وغیرہ جو ہیں، وہ پہلے آپ یہ گولڈا شریف والے پیر صاحب کی بات سنیں۔ اللہ نہ واسطہ نے انہاں جعلی تجویزاں والےاں کولوں بچو، انہاں لٹیریاں کولوں بچو، انہاں جعلی 2 نمبر پیراں کولوں بچو۔ ایک باری بیعت کر کے زوری پلہ سٹ چھوڑ دین، اے جناب اے بیعت ہو گئے۔ بعد لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے اساں بیعت فلانی جگہ کر کی دیے، ہن اسی تروڑ سکنے ہاں کہ نہیں؟ تساں کون آخنا نہ تروڑو، تسی تروڑو نہیں کہ کوئی دل کرنا نے تے بالکل کسی اس دور نے پیر نے بیعت ہی نہ ہو، آرام نال کار دو، نماز پڑھو، اللہ رسول کی اطاعت کرو تے اپنے جنتی سمجھو۔ جی اب آپ نے پیر صاحب کی بات سن لی۔ اب اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ کتنی بڑی گدی کا بندہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، اتنی بڑی گدی کا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے، پھر آپ اپنے مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جی بیعت کرو، جو بیعت نہیں کرتا جی وہ یہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈھینگلا ہے۔ یار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا را جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا تو اس کے بعد تو اب بیعت ہماری ہو گئی۔ اب وہ ایک بات بھی کر رہے ہیں نا اپنا پیر صاحب کہ یار بیعت توڑ دو اگر توڑنی ہے۔ یار میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ اب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، اب ہم دوسرے کے پاس جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑ کر ہی جائیں گے نا۔ تو اس لیے یار ایسی بات نہیں ہے۔ باقی جو پہلے میں نے جو آپ سے بات کی تھی جو ختم وغیرہ کا سوالات اٹھتا ہے یا لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں انجینئر صاحب کی مزید رائے لے لیتے ہیں۔ جی سنیے۔ انہو رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی، انسانوں کو اصال ثواب ہوتا اس مردے تک پڑھیں اور پھر وہ پھونک مارتی ہیں اس فروٹ کے اوپر، تو کیا وہ کھانا جائز ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کا ہے پھر تو جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصال ثواب کرنا اس طریقے سے سارے بزرگوں کو یہ الگ سے ایک بدعت عمل ہے، لیکن ہے اللہ کے نام کا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا کھانا ہے تو چاہے اللہ کا نام اس میں 10 دفعہ بھی لیا جائے وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا۔ اگر اللہ کے نام کا ہے، اس کا ثواب کسی کو بچا رہے ہیں، ثواب میں اگر تو اپنے ماں باپ کو یا رشتہ داروں کے لیے میت کی طرف صدقہ ہے وہ تو ویسے ہی جائز ہے۔ باقی یہ سارے لوگوں کو اس طریقے سے گننا یہ عمل خود سے بدعت ہے، کھانا حلال ہی رہے گا، کھانا جناب کھاؤ۔ جی تو انجینئر صاحب کی رائے بھی لے لی۔ یار مقصد پتہ کیا ہے؟ مقصد ختم یا درود کا نہیں ہے، مقصد ہے کہ آپ اپنے والدین کا، اب میں آپ کو نا کلیئر کٹ 1-2 منٹ لینے ہیں، آپ نے کلیئر سمجھ لینا ہے تاکہ کل کو آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہے آپ نے۔ ایک چیز رکھنی ہے عقیدت، ایک چیز محبت اور عقیدت میں بڑا فرق ہے۔ مجھے اپنے والدین سے محبت ہے، مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، اپنے اہل و عیال سے محبت ہے۔ جو میرا پیر ہوگا نا اس سے مجھے محبت کم، عقیدت زیادہ ہے۔
मोहब्बत और अकीदत में ये फ़र्क है कि औलाद से, माँ बाप से हम मोहब्बत करते हैं, जो पीर हैं उससे हम अकीदत रखते हैं। अकीदत किस तरह कि यार ये मेरे घर में आ गया तो मेरे घर में रहमत हो गई है, इसने मेरे जिस्म पर हाथ फेर दिया तो मेरे जिस्म पर रहमत है, कोई फला फला, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो बहम वसवसे हमने दिल में लगा रखे हैं, वो सारे पीर पर ही सारे वादे होते हैं। वालिदैन पर तो ये चीज़ें वादे नहीं ना होती, वो तो सिर्फ एक मोहब्बत है, एक मोहब्बत का रिश्ता है बस। तो अब जब हम उनके साले सवाब के लिए कोई चीज़ करते हैं, उनका ख़त्म धुलवाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा कि या अल्लाह इनको बख्श दे, इन पर रहम फरमा, इनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ये खैर जो खैरत मैंने अल्लाह की राह में पेश की है इसका सवाल तो इनको दे, और इनके नामा माल में बेहतर नामा माल, जो अच्छे नामा माल है, नेक नामा माल दर्ज फरमा। तो ये बात हो गई उनको इसाले सवाब करने की। अब जब बारी आएगी पीर की, बारी आएगी मेले की, बारी आएगी उर्स की, तो उसमें हमारा अकीदा ये नहीं होगा कि या अल्लाह जो मैं खर्च कर रहा हूँ इस बाबे के दर्जात को बुलंद फरमा, इसके नामा माल में सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा और अच्छे अमाल इसके खाते में दर्ज कर दे। नहीं, क्योंकि हम तो उन्हें नेक पाक समझते हैं, उनको हर बुराई से पाक समझते हैं, हर चीज़ से पाक समझते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये उन्होंने ही दिया है नौज़ुबिल्लाह, और उन्हीं के नाम का लोगों को खिला रहे हैं, तब जाके ना ये हराम चीज़ हो जाएगी, ये तब नहीं आप खा सकते। लेकिन अगर आप उनके नाम का भी सारे सवाब कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के नाम का तो हलाल है, क्योंकि हर चीज़ हलाल ही अल्लाह के नाम से होती है। तो बाकी जो मेरे अल्लाह ने फरमा दिया और जो मेरे नबी ने फरमा दिया वही दीन है। उसके अलावा हमारा खुद साख्ता पैदा किए हुए जो घोंसले हैं, मसले भी नहीं हैं, वो तो हमें बहुत दूर। और बिद्दात बेशक बहुत बड़ा गुनाह है, और बहुत बड़ा गुनाह इंसान को जहन्नम और गुमराही में ले जाता है। लिहाजा आप गौर व फिक्र करें, ठीक है ना। तो आप जो एक पक्का टाइम रखा हुआ है जितिया साता आठा, ये ना करें। जब भी दिल चाहे, जब आपके पास पैसे हों, जिस तरह चाहें तो आप इसाले सवाब कर सकते हैं, अपने वालिदैन का, अपने पीर का, वलियों का, जिसका भी चाहें कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ महज जो रज़ा अल्लाह की होगी, उस ये नहीं कहना कि पीर ने हमें दिया तो हम अब खर्च करेंगे। बहुत सारे लोग, यार मैं खुद बरेल भी रहा हूँ और मुझे पता है, ठीक है ना, कि ये चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा हक सच पर आ जाएं। तो इसाले सवाब तो सभी करते हैं, मैंने सब में रह कर देखा है, कोई भी इसाले सवाब का मुनकर नहीं है। लेकिन सिर्फ तंज ना कसें, बस प्यार मोहब्बत से रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।